تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جب غسل جنابت فرماتے تو ابتدا میں دونوں ہاتھ دھوتے، یعنی یہاں غسل کے کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلی بالوں کی جڑوں میں پہنچاتے اچھے طریقے سے تاکہ نیچے سے جڑیں اس کی طرح، اپنے سر پر 3 لپ ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر پاؤں دھوتے۔ اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو پھر دوبارہ جانے کا ارادہ کرے تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ یعنی ایک آدمی اپنی بیوی سے اس نے ایک بار صحبت کی، اب اس کا دوبارہ جانے کا ارادہ ہے تو اس کا مسئلہ بیان ہوا کہ وہ کم از کم وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے اچھے طریقے سے، تو پھر وہ دوبارہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو یہ بھی کافی ہے، اچھا ہے کہ جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا، اس کی افضلیت کو بھی بیان کیا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے ہفتے میں 1 دن غسل کرے جس میں اپنا سر اور جسم دھوئے۔ یعنی اس کا تو حکم دیا نا نبی علیہ السلام نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز غسل کر نہیں سکتے، لیکن آپ کو غسل کی حاجت نہ بھی ہو تو کم از کم ہفتے میں 1 دن تو لازم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سر کو جسم کو دھوئے غسل کرے، کیونکہ اسلام صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کی ترغیب دیتا ہے۔ اب وہ حضرات جن کی کرامتیں یہ ہیں کہ جی 6 مہینے غسل نہیں کیا بابے نے، تو سنت کے تو وہ سراسر یہی خلاف ہے۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام کا جو دوسرا فرمان، نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے کب؟ عید الفطر کے دن، قربانی کے دن، حج کے دن سرکار غسل فرماتے، یعنی اس دن بھی غسل کرنا نبی علیہ السلام کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر کچھ لوگوں کے ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ جب عورت کو حالت غسل کی حاجت ہوتی ہے حیض اور نفاس کی صورت میں، تو بعض ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ عورت ناپاک ہو گئی ہے، تو اب تو خیر اتنا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب عورت کو کوئی حائضہ عورت ہوتی ہے، اس کو حیض کا خون آتا تو باقاعدہ وہ کہتے اب یہ روٹی بھی نہ پکائے اور اس کے ہاتھ کی روٹی بھی ناپاک ہے اور یہ بھی ہے، یعنی بہت ساری اب وہ چیزیں خیر ختم ہو گئی، علماء کی محنت سے لوگوں تک دین پہنچا دیا، ان کو صحیح مسئلہ سمجھا دیا۔ تو اسی بارے میں حضرت اماں عائشہ فرماتے نبی علیہ السلام 4 موقعوں پر غسل فرماتے، جنابت کے بعد، جمعہ کے دن، پچھنے لگوانے کے بعد اور میت کو غسل دینے کے بعد۔ میت کو جو بندہ غسل دے اس کے لیے اگر وہ غسل کرے بعد میں تو بہتر ہے، اس پہ فرض نہیں ہے مگر بہتر ہے کہ وہ کر لے۔ اور اسی طرح حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ والی عورت اور ناپاک جسم والے مرد کے لیے مسجد کو حلال نہیں ٹھہرایا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا مرد جس کا جسم ناپاک ہو، یعنی جس نے مباشرت کی ہو اپنی بیوی سے، اور یا عورت جو حائضہ ہو وہ مسجد میں سے گزر نہیں سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، مسجد میں اس کے لیے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے نبی علیہ السلام ہمیں اس وقت تک قرآن پڑھاتے جب تک غسل لازم نہ ہوتا، اور حائضہ عورت اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کر سکتی۔ جو عورت پر غسل لازم ہو جائے، حائضہ ہو یعنی نفاس کا خون ہو یا اس پہ جنب ہو یعنی غسل لازم ہو، جنابت ہو، تو وہ قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ انہیں رات کو ناپاکی لاحق ہو جاتی، فرمایا وضو کر اور اپنا ذکر دھو اور سو جا،
یعنی کہ انسان نے بیوی سے صحبت کی ہے، اب اس کا وہ بہتر تو یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے۔ اب کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ فرمایا کہ وضو کرے اور اپنا ذکر دھو لے اور پھر سو جائے، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کے وہ غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حائضہ جو عورتیں ہو جاتی، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ لیتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی اور نبی علیہ السلام مسجد میں سے آواز دیتے مجھے چٹائی دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں، تو حضور نے فرمایا یہ ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو عورت جس کو یہ حیضہ ہو جائے، یہ وہ جو متواتر اس کے دن ہوتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں کھا پکا سکتی ہے، صرف وہ اتنے دن عبادت نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، باقی وہ شوہر جو ہے اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے، شوہر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف مباشرت کرنے سے منع کیا ہے، اتنے دن مباشرت نہیں کر سکتا، اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اس لیے غسل کے اندر یہ چند چیزیں ساتھ اس کے منسلک ہیں۔ یاد رکھو جب بندے پر مرد ہو یا عورت اس پر غسل واجب ہو جائے، یعنی وہ ناپاک ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے فوراً غسل کرنا لازم ہے۔ اور جس کپڑے پر اگر مزی منی اور رطوبت اور وہ غلاظت گری ہو تو وہ کپڑا دھونا بھی لازم ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اسی طرح ناپاک کپڑا نہیں پہنا جاتا۔